ایک شخص تھا حر بن یزید، نام یاد رکھیے گا، حر بن یزید۔ اس نے امام علی مقام کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، بالآخر جب تیسری جگہ پہ روکا تو امام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضور کرب و بلا۔ فرمایا اسی جگہ پہ خیمے لگا لو۔ حضرت سیدہ زینب امام حسین کی بڑی بہن، آپ نے فرمایا کہ حسین، سارا زمانہ جانتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں اور سب نے آپ کو روکا ہے، لیکن آپ رکے نہیں۔ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بہن میں رک تو جاتا، لیکن رات خواب میں نانا مصطفیٰ آئے تھے۔ حضور نے فرمایا حسین، اگر آج تو نہ نکلا تو قیامت تک رواج پڑ جائے گا یزید جیسے لوگوں کا۔ لوگ کہیں گے کہ اس وقت کوئی نہیں نکلا تو آج ہم کیوں نکلیں؟ تو رواج پڑ جائے گا ظالم کے سامنے نظریں جھکانے کا، گردنیں جھکانے کا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کربلا کا جہاد تھا نا، یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن 10 محرم الحرام، جب آپ نے عمر بن سعد کے ساتھ کوئی بات کی نا تو وہ کہنے لگا کہ حسین زیادہ باتیں نہ کرو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، ہم اہل نبوت کو قتل کریں گے اور پھر نمازیں پڑھیں گے اور نمازوں میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر ہم درود پڑھیں گے۔ وہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ دوستی قاتل سے بھی اور مقتول سے بھی یارانہ۔ تو امام علی مقام کو نا روک لیا گیا۔ حر بن یزید کہنے لگا کہ امام آپ آگے نہیں جا سکتے۔ فرمایا بجا، یہ اللہ کی زمین ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ یزید کی بیعت نہیں کر رہے، لہذا حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اذان ظہر کا وقت ہوا، امام حسین کے بڑے بیٹے جناب علی اکبر نے اذان ظہر پڑھی۔ حر بن یزید نے اپنے لشکر کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام نے فرمایا کہ تم تو میرے مقابلے پر آئے ہو اور میرے پیچھے ہی نماز پڑھ رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مقابلہ تو ہم تلواروں سے کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ تو جانتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ تو حر بن یزید نے 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب امام حسین کے پیچھے پڑھی، اور پھر اس نے نا کچھ شرائط پیش کی۔ کہنے لگا کہ امام آپ کو گھیر لیا گیا ہے، یا تو آپ بیعت کریں گے یا پھر آپ جنگ کریں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیعت تو میں نہیں کرتا، ہاں کوئی اور بات ہے تو وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے حر بن یزید نے نا
عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا، پیغام بھیجا، ایک بندہ کوفے دوڑایا، کوفہ چند میل دور تھا، کہ بھئی یہ تو نہیں مانتے، اب کرنا کیا ہے؟ اور ویسے بھی یہ حسین ابن علی ہیں، زیادہ دیر میں ان کو روک نہیں سکتا۔ تو اس کا پیغام آیا، کرنا کچھ نہیں، انہیں بلیک میل کرو، پانی بند کر دو، عورتیں اور بچے ساتھ ہیں، جب کھانا پر پانی نہیں ملے گا نا تو خود ہی مان جائیں گے۔ جب اس کا پیغام ملا تو حر بن یزید کہنے لگا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں حسین ابن علی پہ پانی بند کروں، میری طبیعت نہیں مانتی کہ میں حسین ابن علی پہ پانی بند کر دوں۔ جب اسے پتا چلا تو عبید اللہ ابن زیاد نے نا عمر بن سعد کو 10,000 بندے دے کر بھیجا، کہا کہ تو جا، حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے۔ رے کا ایک علاقہ تھا، رے کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کی گورنری حاصل کرنے کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو حسین کے خلاف لڑے گا اسے رے کی گورنری ملے گی، جو امام علی مقام کے سامنے کھڑا ہوگا اسے رے کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ تو ذرا سنو کتنی تگڑی ہوتی ہیں گورنریاں، لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے نسل رسول کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں۔ تو امام علی مقام کو روک لیا گیا۔ یکم محرم کو امام آئے، 7 محرم تک روکے رکھا اور 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی چرند پرند پئیں، منع تم نہ کیجیو، پر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ دس محرم تک پانی بند رہا اور 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور بدے منگوائے۔ شمر جو بہت سنگ دل سخت گیر آدمی تھا، جس نے جناب علی اصغر کی گردن پہ تیر چلایا تھا، وہ لشکر لے کر آیا، وہ لشکر لے کر آیا۔ اور کہنے لگا کہ حسین بہت ہو گیا، اب یا تو آپ بیعت کریں گے یا آپ جنگ کریں گے۔ یہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کی بات ہے۔ امام علی مقام اندر گئے، اپنی بہن سے مشورہ کیا، واپس آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے والی ہے۔ اور میرے بھائیوں سنو، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، کٹھن اور مشکل مرحلہ ہو، چاروں طرف موت ہی موت ہو، دور دور تک کوئی اپنا نہ ہو، اکیلے امام علی مقام ہو، باقی بچے اور عورتیں ہوں، اور اکیلا فیصلہ کرنے والا حسین ہو، کیا انداز ہے امام علی مقام کا؟ فرمایا میں کل جنگ کروں گا، مجھے 1 رات دے دو تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ میں جانتا ہوں کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، 72 کا 22,000 سے کیا مقابلہ۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر لوں کہ مولا میرا والد بھی شہید، میرا بھائی بھی شہید، اور میں نے اپنے نانا مصطفیٰ کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، اب میری باری ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن مجھے موقع دو۔
اس لیے کہ بدر کی رات بھی میرے نانا نے عبادت کی تھی، اور ویسے بھی دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی موقع مانگتا ہے تو اسے موقع دیا جاتا ہے۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ کوئی موقع نہیں۔ حر بن یزید پیچھے سے بولا بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو۔ اور حر بن یزید نے پھر منت کی کہ حضور مہربانی فرمائے مان جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ماننے والا تو کھاتا کوئی نہیں، بول کے بتائیے ماننے والا کھاتا کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیے بڑا مشکل ہوتا ہے ضمیر کا سودا کرنا۔ آج کل تو لوگوں کو خریدنے کے لیے منڈیاں لگتی ہیں نا، بولیاں لگتی ہیں، اور ہمارا تو کوئی اچھے انداز سے نام لے لینا تو ہم اس کے پیچھے چل دوڑتے ہیں۔ آج کل تو کسی کو خریدنا بڑا آسان ہے۔ تو امام علی مقام نے نا ساری رات عبادت کی، ریاضت کی۔ تہجد کا وقت ہوا، گھر والوں کو بلایا، فرمایا خبردار تمہاری سی کی بھی آواز باہر نہ نکلے۔ امام زین العابدین سے کہا کہ تو بیمار ہے، تو جہاد نہیں کرے گا، پیچھے خیال رکھے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ کسی گھر میں ایک میت ہو جائے نا تو 4 دن تک آنکھیں نہیں کھلتی، بخار نہیں اترتا۔ اپنی بڑی بہن سیدہ زینب سے کہا کہ پیچھے عورتوں اور بچوں کا حوصلہ قائم رکھنا تیری ذمہ داری ہے۔ صبح جنگ کا طبل بجا، امام علی مقام نے فجر کی نماز پڑھی، گرم ریت پہ لمبے لمبے سجدے کیے، سورج چڑھا، اور جب دوسری رکعت میں سورہ شمس کی آیات پڑھی تو پورا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ حر بن یزید کہنے لگا کہ کیا تم واقعی حسین کو قتل کرو گے؟ تمہیں پتا ہے کہ حسین کون ہے؟ اور کیا تم نے پڑھا نہیں ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ اور حسین کون ہے؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ تو وہ کہنے لگے تو چپ کر، ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے۔ حر بن یزید کہنے لگا کہ پھر میرا فیصلہ بھی سن لو، مجھے جنت نظر آ رہی ہے۔ اس نے نا ایڑی ماری اور یزید کے لشکر کو چھوڑ کر امام علی مقام کے لشکر میں آ گیا، اور کربلا کے میدان میں امام علی مقام کی پہلی فتح دیکھیے کہ جس حر نے سب سے پہلے امام حسین کو روکا تھا، سب سے پہلا سر بھی حسین کے لیے اسی نے کٹایا۔ یزید کا بہت بڑا محل تھا، لیکن آج اس پر کوئی لعنت بھی نہیں برساتا۔ اور لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو قدموں کی طرف حر بن یزید کی قبر بھی ہے، اسے بھی سلامی پیش کی جاتی ہے۔ اور اب ہم اسے حر بن یزید نہیں کہتے، بلکہ حر بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔